السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ خطاب میری نظروں سے گزرا ہے ہمارے ممدوح مفتی فاروق حسین مصباحی، امام و خطیب جامع مسجد پنچ۔ پہلے آپ اس کو سماعت کریں، پھر انشاءاللہ اس کا مختصر یہ حصہ ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جانوروں کی طرح ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، کون سا ایسا آدمی ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ تیرے باپ کا علم جانوروں کی طرح ہے؟ تو کون ایسا بہادر ہے جو پھر اس بندے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو؟ بولو 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 بولو، ہے؟ اور پھر جو یہ کہہ دے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جانوروں کی طرح ہے، ایمانداری سے بتائیے پھر کیا اس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے اس فیصلہ؟ بولو بولو، ہو سکتا ہے؟ اور جو یہ کہے کہ شیطان کا علم نبی پاک علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے، بولو ایسے کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ معزز ناظرین و سامعین، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاعر مشرق حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا کہنا ہے۔ دانشوران قوم و ملت اور معاشرے کے وہ افراد جو قوم و ملت کا اتحاد اتفاق چاہتے ہیں، وہ اس شعر کا مفہوم بھی جانتے ہیں، اس کے مقصد کو بھی پہچانتے ہیں۔ بہرحال اصلی مقصد کی طرف آتے ہیں۔ مفتی صاحب کا بیان موضوع تو خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھا، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے، دین کی خدمات کے شعبے کے تئیں جو بھی کام رد عمل کے طور پر کیا جاتا ہے، ہمیشہ ایسے کام اخلاص سے خالی ہوتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی ادارے سے ہو، کسی پروگرام سے ہو، کسی کانفرنس سے ہو، کسی تقریر سے ہو، چونکہ پس پردہ مقاصد اور ہوتے ہیں۔ اچھا، انسان بسا اوقات وہ مقاصد حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب تو ہوتا ہے، لیکن اخلاص سے خالی ہونے کی وجہ سے اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ بالکل صفر ہوتا ہے۔ اس پر تاریخ ہمیشہ شاہد رہی ہے۔ مفتی صاحب نے اپنے بیان کے اندر اتحاد اور اتفاق کی بات کو سرے سے آتے ہوئے یہ بات کہی ہے، اور فلسفہ شہادت حسین کا پس منظر ناظرین کے سامنے رکھا، اور یہ کہنے لگے، اور اس پر بڑے تعجب کی بات ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے حالانکہ انہی کی فکر کے، انہی کے چنیدہ لوگ تھے، تو مفتی صاحب جو سٹیج سے بات کہہ رہے تھے تو وہ بھی ان کی بات میں ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے تھے۔ آپ اس تقریر کو غور سے سنیں، اور پھر کہہ رہے تھے کہ یہی تو بڑا مسئلہ ہے، یہی تو مصیبت ہے، اور زبردستی ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال کر ان کو چند جملے کہلوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مفتی صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے، اتحاد اور اتفاق کی جو بات کی جاتی ہے وہ ملی مفادات کے پیش نظر کی جاتی ہے۔ عقائد میں اتحاد کے تو ہم بھی حامی نہیں ہیں، بھائی حامی ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ ایک طرف توحید، دوسری طرف شرک، ایک طرف سنت، دوسری طرف بدعات، تو اتحاد کا عقائد میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں، ملی مسائل کے پیش نظر، ملی مفادات کی خاطر اتحاد کیا جا سکتا ہے، اور اس اتحاد کی اہمیت کو وہی آدمی سمجھتا ہے جس کی وابستگی ملت اسلامیہ کے تئیں ہمدردانہ ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ یہ ملت مصائب سے نکلے، یہ ملت اسلامیہ پریشانیوں سے نکلے، یہ ملت اسلامیہ اپنا مستقبل تابناک بنائے۔ لیکن اگر ایک آدمی کوتا نظر ہو، تنگ فکر ہو، متعصب ہو، عصبیت پر اس کا نظریہ ہو، تو وہ کبھی بھی اتحاد اور اتفاق کی بات کو قبول نہیں کر سکتا، اور ایسے لوگوں سے
اتحاد اور اتفاق کی امید رکھنا بھی بیکار ہے کہ جو ان حالات کے پیش نظر سارا کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی حالات واقعات سامنے رکھ کر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ماضی میں اتحاد ہوا ہے، مسالک کے درمیان اتحاد ہوا ہے، اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ تحریک نظام مصطفیٰ چلائی جا رہی ہے اور اتحاد ہوا ہے، دیوبندی علماء بیٹھے ہیں، بریلوی علماء بیٹھے ہیں، اہل حدیث علماء بیٹھے ہیں، شیعہ علماء بیٹھے ہیں، تحریک ختم نبوت چلائی جا رہی ہے، اتحاد ہوا ہے۔ آپ دور مت جائیے، اشرفیہ کے جس اسٹیج سے آپ کو اعزاز اور تکریم سے نوازا گیا، اسی اسٹیج پر ایک شخصیت کا خطاب ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی آپ کے مکتبہ فکر سے ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر ہیں، پورے ہندوستان کے اندر وہ اتحاد کی بات کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سوشل میڈیا پر ان کے خطاب موجود ہیں۔ اگر اتحاد کی ضرورت نہ ہوتی، جامعہ اشرفیہ جیسا آپ کا ذمہ دار ادارہ جو آپ کے مسلک کی نشر و اشاعت میں لگا ہوا ہے، تو وہ ان کو روک دیتا، بلکہ بہت ساری تقریروں میں تو اس بات کا اظہار کر بھی چکے ہیں کہ بھئی جو آدمی اتحاد کی بات کرتا ہے اسے صلح کلی کہا جاتا ہے، وہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پنچ کے لوگوں نے، خطہ پنچال کے لوگوں نے، جموں کشمیر کے لوگوں نے اتنا کون سا بڑا جرم کر دیا ہے کہ بھئی یہ اتحاد اور اتفاق نہیں کر سکتے؟ ملکی سطح پر اتحاد ہو رہا ہے، بین الاقوامی سطح پر اتحاد ہو رہا ہے، بریلوی غیر بریلوی کے درمیان میں ہو رہا ہے، اس پر بیانات بھی آ رہے ہیں، اس پر مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، اس پر فوٹوز بھی آ رہے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی بات چھپ تو نہیں سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنے وجود کے بقا کی جنگ لڑے، جب آدمی کو اپنے ذاتی خدشات ہوں، تو اس وقت انسان اس طرح کی بیکی باتیں کرتا ہے، اور پھر ان باتوں کو اجاگر کرنا کہ آج سے 100 سال پہلے جن کو اٹھایا گیا، جن پر 10 کتابیں لکھی گئیں، کئی مناظرے ہو چکے، کئی ڈیبیٹ ہو چکی، اور وہ بات اب کسی بھی اہمیت کے قابل نہیں رہی۔ اہل علم، دانشوران قوم و ملت، پڑھے لکھے لوگ اس نظریے کو ریجیکٹ کر چکے، اس فکر کو ہی ریجیکٹ کر چکے، پھر اس کو بار بار ابھارنا، اس پر بات کرنا۔ ایک بات یاد رکھیں، اس چیز کو ہم بھی زیر بحث لا سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی بہت مفاد پڑا ہوا ہے، بہت بڑا مواد پڑا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو دین کی خدمت نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، ہمارے یہاں دین کی خدمت کا یہ معیار نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے دین کی خدمت کے تئیں ہم مخلص ہیں، دوسرے سے اختلاف کرنے کے باوجود اس کی کوشش کو ہم سراہ سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک عبارت پیش کرتا ہوں، چند الفاظ اس کے، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی الوہیت، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی خالقیت، اللہ رب العالمین کی اس شان کے تعلق سے کیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس کے اندر ایک سوال ہے، اور بات یہ ہے کہ وہابی ایسے خدا کو خدا کہتا ہے، وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے، چند سطروں کے بعد پھر لکھا ہے، جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا، سب کچھ ممکن ہے۔ ذرا آپ الفاظ پہ غور کرتے جائیں، پھر اس پر تبصرہ آپ حضرات نے کرنا ہے۔ کھانا، پینا، پیشاب کرنا، پاخانہ پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جماع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا، وغیرہ الی آخر۔ اب آپ بتائیں، جس معاشرے کے اندر آپ رہتے ہو، جنہیں وہابی کہا جاتا ہے،
آپ نے ان کی مساجد کے اندر جا کر ان کے بیانات بھی سنے ہیں، ان کے درس بھی دیکھے ہیں، ان کے معاملات بھی دیکھے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا آدمی دیکھا آج تک جس کا اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ نظریہ ہو، یا انہوں نے ایسے الہ کی دعوت دی ہو؟ اب بتائیں کہ اللہ رب العالمین کی شان کے تعلق سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ باقی الفاظ کو آپ چھوڑیں، عورتوں سے جمع کرنا، لواطت کرنا جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا، یعنی وہابی جسے خدا کہتے ہیں اس کے تعلق سے یہ تصور دیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ پاک بے عیب ذات ہے، اس کی نہ کوئی مثال ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے۔ اب یعنی اگر ایک آدمی توحید بیان کرے، اللہ کی وحدانیت کا تعارف کروائے، اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر اس قدر گستاخی کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے نا، فرق مراتب تو بہت ضروری ہے نا۔ ایک آدمی کرکٹ کھیل رہا ہے، وہ پہلے ہی اوور کے اندر آؤٹ ہو گیا، پہلے ہی بال کے اندر اس کا کام ہو گیا۔ آپ تو یہاں اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر اللہ رب العالمین کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ رب العالمین کی الوہیت کے تعارف کے وقت ہی فارغ ہو گئے۔ رسالت کا مقام اور مرتبہ اور محبت رسول ایک مومن کے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مفتی صاحب، خدا کے لیے جن کے یہاں اس طرح کی تعبیرات ہوں، اللہ کی ذات کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، فریق مخالف کے تئیں اس قدر انسان گر جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو بھی معاف نہ کریں۔ اسی طرح یہ ایک حوالہ اور آپ کو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، یہ ملفوظات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29 پہ ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے یہ کہا نا اپنے سامعین سے کہ اگر آپ کے والد کے تعلق سے اگر کوئی ایسی بات کہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا، تو میں بھی اپنے ناظرین اور سامعین سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے اور آپ کے والدین دنیا سے وصال کر جائیں اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی کم بخت آئے اور یہ کہے کہ آپ کے والد صاحب کو آپ کی والدہ قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان جوش میں آئے گا نا، آپ کی غیرت جاگے گی نا۔ تو ذرا دیکھیے یہاں پر حضرت نے کیا گل کھلائے ہیں۔ زرقانی کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، انبیاء کرام کی قبور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ کن کے تعلق سے کہا جاتا ہے؟ ہمیں تو یہ الفاظ اپنے زبان پر لاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن مجبوری میں نقل کرنے پڑ رہے ہیں، چونکہ ہمارا یہ مشن نہیں ہے، ہم اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ شیشے کے گھر کے اندر بیٹھ کر دوسرے پر پتھر ماریں گے، پتھر پھینکیں گے، تو جواب تو لازماً آئے گا۔ کن کے تعلق سے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں؟ جن کو قرآن مجید نے امہات المومنین کہا، تمام اہل ایمان کی مائیں۔ آدمی اپنی ماں کے تعلق سے ایسے الفاظ سننا گوارا نہیں کرتا، تو مومنین کی مائیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا، جن کی حیا اور پاک دامنی کو قرآن مجید نے بیان کیا، جن کا وکیل صفائی خود اللہ رب العالمین بنا، ان کے تعلق سے اس طرح کے اقوال اور اس طرح کی باتیں آپ لکھیں، اور آپ عاشق رسول، آپ محب رسول، اور دوسروں کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ بہرحال اس پر ہمیں گفتگو نہیں کرنی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتحاد ملت وقت کی ضرورت ہے، اتحاد ملت وقت کا تقاضا ہے، اتحاد ملت کے مسائل کے پیش نظر مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن صرف ملی مسائل کی حد تک۔ عقائد کے اندر
مسائل کے اندر صرف قرآن و سنت ہی کو معیار سمجھا جائے گا، اور ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مل جائیں یا ہم آئیں آپ کے ساتھ مل جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور آپ کی ان باتوں کو جو آج سے 100 سال پہلے اٹھائی گئی تھی، ملت اسلامیہ رد کر چکی ہے، بہت سارے علماء رد کر چکے ہیں، بہت ساری تنظیمیں رد کر چکی ہیں، بہت ساری شخصیات رد کر چکی ہیں۔ اب خام خواہ اسی کو اٹھانا، اسی پر بات کرنا، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ ہمارے مفادات میں درست نہیں ہے۔ دیکھیے، لوگ آج پڑھے لکھے ہیں، لوگ قرآن و سنت کے قریب جا رہے ہیں، قرآن و سنت کو سمجھ رہے ہیں، قرآن و سنت کا قرب انہیں نصیب ہو رہا ہے، لیکن بات کرنے والا دانشوران قوم و ملت کی نظر میں خود ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ بس یہی ہماری گزارشات ہیں۔ امید ہے کہ دانشوران قوم و ملت ضرور ان گزارشات پر غور و فکر کر کے ملت کے تئیں مزید اتحاد اور اتفاق کی کوشش کریں۔